کیا واقعی یہ غریب کمہار کی ماں کی ایک نصیحت اس کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے غربت میں بھی اللہ کی راہ میں دینا نہیں چھوڑا، اور پھر اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ پرانے زمانے کی بات ہے، یمن کے ایک گاؤں میں ایک کمہار رہتا تھا جس کا نام حارث تھا۔ حارث کی زندگی غربت اور محنت کی پہچان سمجھی جاتی تھی۔ اس کی جھونپڑی گاؤں سے باہر ایک دریا کے کنارے بنی ہوئی تھی۔ حارث کے والد کا سایہ اس کے بچپن ہی میں اٹھ گیا تھا۔ یتیمی نے اسے شروع ہی سے زندگی کی سختیاں سکھا دی تھیں۔ گھر کے کونے میں رکھی پرانی چارپائی پر جب ننھا سا حارث اپنی ماں کو چاک پر مٹی کے برتن بناتے دیکھتا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھتی۔ اس کی معصوم آنکھیں کئی بار سوال کرتیں کہ آخر دوسرے بچوں کی طرح اس کے والد کیوں نہیں ہیں، لیکن اس کی ماں ہر بار اسے پیار سے تھپکاتی اور کہتی، بیٹا، اللہ جسے آزماتا ہے اس کے نصیب میں کچھ خاص رکھتا ہے، تم محنت کرو، اللہ برکت دے گا۔ اس کی ماں نے بڑی محنت اور مشقت سے اسے پالا۔ وہ خود بھی کمہارنی تھی، دن بھر مٹی گوندتی، چاک پر برتن بناتی، انہیں دھوپ میں سکھاتی اور پھر بازار میں بیچنے کے لیے لے جاتی۔ زندگی کی مشکل راہوں میں ہی حارث نے ہوش سنبھالا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ جوان ہو گیا، پھر اس کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد اس کے گھر ایک ننھا سا بچہ آیا۔ جھونپڑی میں غربت کے باوجود خوشی کی روشنی پھیل گئی۔ حارث صبح سویرے اٹھتا، مٹی کھودتا، اس میں پانی ملا کر اسے نرم کرتا، پھر چاک پر رکھ کر پیالے، ہانڈیاں، گھڑے اور دوسرے برتن بناتا۔ جب دھوپ تیز ہوتی تو وہ انہیں باہر رکھ دیتا تاکہ اچھی طرح سوکھ جائیں، اور پھر انہیں بازار میں بیچنے لے جاتا۔ حارث اپنی محنت میں ہی خوش رہتا تھا۔ اس کا ایمان تھا کہ سکون صرف محنت میں ہے، لیکن دل کے ایک کونے میں باپ کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی رہتی تھی۔ ایک دن شام کے وقت جب وہ چاک پر کام کر رہا تھا، اس کی بیوی گھبرائی ہوئی آئی اور بولی، حارث، اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ بار بار تمہیں بلا رہی ہیں۔ یہ سن کر حارث نے فوراً ہاتھ دھوئے اور ماں کے پاس پہنچ گیا۔ ماں ایک پرانی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ چہرہ کمزوری سے زرد تھا، لیکن آنکھوں میں عجیب سا نور تھا۔ اس نے محبت سے کہا، بیٹا، میرا وقت قریب ہے، میں نے تمہیں یتیمی میں پالا، لیکن اب شاید زیادہ دیر تمہارے ساتھ نہ رہ سکوں۔ یہ سن کر حارث کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، اماں، ایسی باتیں نہ کریں، اللہ آپ کو صحت دے گا۔ ماں نے آہ بھری اور کہا، بیٹا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری ایک نصیحت یاد رکھنا، حالات جیسے بھی ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا۔ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے، اور اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ یہ سن کر حارث زاروں قطار رونے لگا۔ اس نے ماں کے ہاتھ چومے اور کہا، اماں، آپ فکر نہ کریں، میں ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہوں گا۔ ماں نے مسکرا کر دعا دی، اور کچھ ہی دیر بعد وہ آنکھیں جو برسوں سے اس پر جان نچھاور کرتی تھیں، ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ جھونپڑی کے آنگن میں غم کی چادر بچھ گئی۔ حارث ماں کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہا تھا، لیکن اس کے دل میں ماں کی نصیحت مسلسل گونج رہی تھی، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا۔ یہی نصیحت اس کی زندگی کا چراغ بننے والی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ماں کے الفاظ کبھی بے معنی نہیں ہو سکتے۔ ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر جب وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر آنسوؤں کے ساتھ ایک نیا عزم بھی تھا۔ ماں کی وفات کے بعد دل میں غم ضرور تھا، لیکن ساتھ ہی ایک مضبوط ارادہ بھی جاگ چکا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کروں گا۔ غربت کے باوجود یہی راستہ برکت لائے گا۔ اب حارث نے دن رات مزید محنت شروع کر دی۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے چھوٹے سے گدھے کو تیار کرتا، اس کی پیٹھ پر پرانی مگر مضبوط ٹوکریاں باندھتا اور جنگل کی طرف نکل جاتا۔ وہاں ایک جگہ نرم اور زرخیز مٹی ملتی تھی جو برتن بنانے کے کام آتی تھی۔ وہ بیلچے سے مٹی کھودتا اور گدھے پر لاد لیتا۔ سورج کی تیز دھوپ، بہتا ہوا پسینہ اور ہاتھوں کے چھالے بھی اسے نہ روک پاتے۔ اس کے لبوں پر کبھی شکایت نہیں آتی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتا،
ये मेहनत मेरी आजमाइश है और अल्लाह अपने बंदे की मेहनत को कभी जाया नहीं करता। मिट्टी लेकर वो वापस झोंपड़ी आता। आंगन के एक कोने में उसका चाक रखा होता। वो मिट्टी में पानी डालकर उसे नरम करता, फिर खूब गूंथता ताकि उसमें लचक आ जाए। इस दौरान उसके हाथ और कपड़े मिट्टी से भर जाते, लेकिन उसे इसमें भी सुकून महसूस होता। जब मिट्टी तैयार हो जाती तो वो उसे चाक पर रखता और हाथ से चाक घुमाता। देखते ही देखते मिट्टी एक प्याले की शक्ल इख्तियार कर लेती। फिर दूसरा टुकड़ा रखता तो वो घड़ा बन जाता, तीसरा सुराही और चौथा हांडी में बदल जाता। ये हुनर उसे बचपन से आता था, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ यही काम सीखता आया था।